بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد شفیق ہے اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں بڑی دلچسپ کہانی اور اس کا بہت ہی اچھا مورل آپ کو بتاؤں گا، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ کسی جگہ پر ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ شکار کے شوق میں وہ بادشاہ اکثر اپنی فوج اور اپنے وزیر کو لے کر تو شکار کے لیے جایا کرتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بادشاہ کو شکار کا پھر سے دل چاہا اور اس نے اپنے وزیر کو، جو کہ بڑا سمجھدار اور سیانہ وزیر تھا، اس کو ساتھ لیا، اپنے ساتھ فوجی دستہ لیا اور شکار پر روانہ ہوا۔ اب بادشاہ کی عمر چونکہ زیادہ ہو چکی تھی، بادشاہ بوڑھا تھا۔ جب وہ شکار کرتے رہے سارا دن اور شام کو جب وہ تھکے آئے ایک جگہ پر لیٹے تو دوپہر کا ٹائم تھا، بادشاہ کو نیند آ گئی، وزیر کو نیند آ گئی۔ بادشاہ کی آنکھ لگی، سو گیا، تو لیکن آنکھ اس کی اس وقت کھلی جب اس کو محسوس ہوا کہ اس کے گلے میں کوئی چیز جا رہی ہے۔ بادشاہ کو کراٹے لینے کی عادت تھی، تو منہ اس کا کھلا تھا، لیکن جب اس کو محسوس ہوا کہ کوئی چیز اس کے اندر جا رہی ہے گلے کے ذریعے، تو اس نے فوراً جب آنکھ کھولی تو اس کو اتنی سی ٹیل نظر آئی، یعنی اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر سانپ چلا گیا۔ یہ لوگ کہانی ہے، ان کا کوئی منہ سر نہیں ہوتا، نہ ان کا کوئی رائٹر یا مصنف پتہ ہوتا ہے، ان سے مورل کے لیے یا ایک سبق کے لیے کہانیاں اس طرح کی سنائی جاتی ہیں۔ اب بادشاہ نے اپنے وزیر کو اٹھایا اور اس کو کہنے لگا کہ وزیر صاحب آپ اٹھ جائیں اور مجھے واپس لے چلیں، کیونکہ میرے پیٹ میں سانپ چلا گیا مجھے نہیں۔ وزیر جو تھا وہ اس کے ساتھ وفادار بھی تھا، ہمدرد بھی تھا۔ وزیر نے بادشاہ کو لیا، واپس آ کے محل میں بادشاہ کا علاج کروانا شروع کیا، لیکن وہ سانپ جو تھا وہ بادشاہ کے پیٹ میں زندہ رہا اور وہ ہلتا تھا تو بادشاہ کی جان گلتی تھی اور بادشاہ اسے کمزور ہوتا گیا۔ دن بہ دن بادشاہ کی صحت جو ہے وہ مزید گرتی گئی اور ایک روز بادشاہ نے اپنے وزیر کو یہ کہا کہ مر تو میں نے جانا ہے، تو اگر میں یہاں اس حالت میں مروں گا تو لوگ مذاق کریں گے، ہنسیں گے، کہیں گے کہ بادشاہ سانپ کے غم میں مر گیا، تو تم ایسا کرو کہ مجھے اسی جگہ پر واپس چھوڑاؤ جہاں یہ سانپ میرے اندر گیا تھا۔ میں نے بچنا ہوگا بچ جاؤں گا، مرنا ہوگا تو وہاں مر جاؤں گا، تم بادشاہ سنبھال لینا بات کرنا۔ وزیر نے پہلے تو مانا نہیں، لیکن بعد میں بادشاہ کی اس طرح مانا اور وہ اس کو لے کر وہاں چلا گیا اور جس درخت کے نیچے کو لیٹے تھے جہاں وہ سانپ اس کے اندر گیا تھا اسی جگہ پر بادشاہ کو جا کر لٹا دیا۔ اب جب بادشاہ وہاں جا کر لیٹ جاتا ہے تو بادشاہ، چونکہ میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ بوڑھا تھا، عمر اس کی زیادہ تھی، وہ پھر سو گیا۔ وزیر ابھی وہاں سے واپس نہیں آیا تھا، اس کے پاس ہی لیٹا ہوا تھا، آنکھیں بند کی ہوئی تھی سر۔ تو اس کو ایک آواز آئی وزیر کو، اس درخت کے اوپر ایک اور بہت بڑا سانپ تھا، درخت کے اوپر وہ سانپ اوپر کھڑا تھا، جھول رہا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی میری آواز سنتا ہو اور میری آواز سنے اور سمجھے اور مانے تو بادشاہ کا علاج یہاں سے شمال کی طرف اتنے میل جایا جائے تو وہاں پر ایک وہ پودا ہے چھوٹا جس کے ساتھ پیلے رنگ کے پھول لگے ہوئے ہیں، وہ پھول اگر پیس کر بادشاہ کو پلائے جائیں تو یہ سانپ مرے گا، ورنہ یہ مرنا نہیں۔ وزیر نے یہ بات سن لی، اس نے بادشاہ کو جلایا اور کہا کہ آج آپ کا علاج مل گیا۔ پھر وہ شمال کی طرف اتنے میل گیا، وہاں اس کو وہ پودا ملا، وہ پھول لیے، واپس محل میں آ گیا، کہا کہ وہ پیس کے بادشاہ کو جب پلائے تو اب وہ سانپ کی جو موت تھی وہ یقینی۔ سانپ جب بادشاہ کے گلے پہ آئے باہر نکلنے کے لیے تو باہر بادشاہ کے جو سپاہی تھے وغیرہ جو بھی لوگ تھے وہ ڈنڈے وغیرہ لے کے کھڑے تھے اور سانپ کو نظر آیا کہ میں باہر جاؤں گا یہ ڈنڈوں سے مجھے مار دیں گے۔ اندر جاتا تھا تو وہ جو پھول جو پیس کے بادشاہ کو پلائے تھے اس سے اس کی جان نکلتی تھی۔ تو چنانچہ اب اس نے کیا کیا، وہ بادشاہ کے منہ میں آیا، گلے تک آیا اور آ کے تو کہنے لگا کہ میری بات سنیں آپ سب، مر تو میں نے جانا ہے، میں نے بچنا نہیں۔ اگر میں باہر آؤں گا تو بادشاہ جو ہے اس کے بندے مجھے مار دیں گے، اندر آؤں گا تو یہ جڑی بوٹی جو بادشاہ نے پی ہے، دوائی پی ہے، یہ مجھے مار دیں گے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جس سانپ نے میرے مرنے کا پتہ بتایا ہے اس نے ایسے نہیں بتایا، وہ اس درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جس کے نیچے 7 بادشاہوں کا خزانہ دبا ہے، 7 بادشاہوں کا خزانہ دبا ہے۔ یہ کیا کہ سانپ اندر چلا گیا اور جناب وہ جڑی بوٹی کی وجہ سے جل کٹ کے مر گیا اور پھر وہ خارج ہو گیا۔ بادشاہ دن بدن ٹھیک ہو گیا کیونکہ بادشاہ تھا، خوراک اچھی تھی اور بادشاہ بہت جلدی روبصیت ہو گیا۔ اب ایسا ہوا کہ بادشاہ جب روبصیت ہوا تو بادشاہ کو خزانے کا بہت لالچ ہوتا ہے، ظاہر بات ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے حکومتیں چلانے کے لیے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو لیا اور فوج لی، ساتھ میں گھوڑے اونٹ وغیرہ جو کچھ لے سکتے تھے خزانہ نکالنے کے لیے وہ لے کر وہاں پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سانپ بہت بڑا ہے اور وہ درخت کے اوپر ایسی محفوظ جگہ پر ہے کہ اس کو نہ مارا جا سکتا ہے اور نہ اس کو پکڑا جا سکتا ہے، لیکن وہ خطرناک ہے، اس کے قریب بھی کوئی نہیں جاتا۔ تو چنانچہ بادشاہ نے وہاں پر لکڑیاں اکٹھی کروا کے آگ جلانے کو حکم دیا۔ جب آگ جلائی گئی اور اس کا دھواں نکلنا شروع ہوا تو اس دھوئیں سے سانپ کا دم گھٹنے لگا اور سانپ جو تھا وہ مرنے لگا۔ اب جب سانپ کو اپنی موت یقینی نظر آئی تو سانپ نے کھڑے ہو کر وہاں پر جو بات کی، اس میں اب ایک مورل ہے، اب اس میں ایک اخلاقی سبق ہے جو آپ سب نے سننا ہے اور اس کو زندگی بھر کے لیے اپنانا ہے۔ سانپ نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ بادشاہ سلامت میں مر چلا، کیونکہ دھواں جو ہے اس نے میرے سانس بند کر دیا، میں مر چلا ہوں، لیکن ایک بات آپ کو بتا، کبھی اپنی نسل کا برا نہیں چاہنا چاہیے، کبھی اپنی نسل کا برا نہیں مانگنا چاہیے،
وہ جو سانپ آپ کے اندر چلا گیا تھا اس کی وجہ سے بادشاہ نے مرنا تھا، سانپ نے نہیں مرنا تھا، لیکن چونکہ میں نے اس سانپ کے مرنے کا پتہ بتایا، چنانچہ وہ جاتے ہوئے میرے مرنے کا پتہ بتا گیا۔ اگر میں اس کو نہ مرواتا تو وہ مجھے بھی نہ مرواتا۔ میں نے اپنی نسل کا برا کیا، آپ کو بچا لیا، اور وہ میرا برا کر گیا۔ یہ ہے اس میں اصل سٹوری جو آپ نے سمجھنی ہے کہ ہمیں اپنی نسل کا برا کبھی نہیں چاہنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی تاریخ پر دیکھیں تو بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ انسان غدار بھی ہوتے آئے، انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کو مارتے اور مرواتے بھی آئے، ایک دوسرے کی موت کا پتہ بھی بتاتے آئے۔ اس کہانی میں جو ہم نے سبق سیکھا وہ یہی ہے کہ ہمیں کبھی اپنی نسل کا برا نہیں ماننا چاہیے۔ اس ٹائم ہمارے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں، اگر آپ ان حالات کو اس کہانی کے تناظر میں دیکھیں تو ہم اپنی نسل کا برا کر رہے ہیں، ہم اپنے ہی لوگوں کا، اپنے ہی ہم وطنوں کا برا چاہ رہے ہیں۔ مثلا ایک سیاسی پارٹی ہے جس کا بھی آج کل تو بہت شروع ہوگا ہے، اور اس کی جو پارٹی کے بندے ہیں، مطلب پی ٹی آئی کی پارٹی کے جو ورکرز ہیں، 10,000 سے زیادہ سیاسی ورکرز کو پکڑ کے ہم نے جیل میں بند کر چھوڑا ہوا ہے۔ صاحب کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہم نے سن 71 کی جب جنگ ہاری تو اس سے پہلے ہم نے اپنے بغالی بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہم نے اپنی نسل کا برا نہیں چاہا؟ کیا ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے آئے؟ ہم نے ان سب کے ساتھ برا سلوک کیا۔ کراچی والوں کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟ کراچی کے لوگوں نے خود ایک دوسرے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہاں کی دہشت گرد تنظیمیں یا سیاسی پارٹیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا؟ سانیہ ماڈل ٹاؤن جب ہوا، جب جناب ترون قادری صاحب نے وہاں پر جلوس نکالا تو اس جلوس کے ساتھ جو سلوک ہماری مطلب حکومت نے کیا، وہ کیا اپنی نسل کا برا نہیں مانگا؟ کیا اپنے لوگ نہیں مروائے تھے؟ اس کے علاوہ اس طرح کے کئی واقعات، 25 مئی کو جب اسلام آباد میں پی ٹی آئی اپنا جلوس لے کر آئی، پرامن احتجاج لے کر آئی، ان لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ کیا وہ ہمارے اپنے نہیں تھے؟ کیا ہم نے ان کے اوپر گولیاں نہیں چلائی؟ ان کے اوپر آنسو گیس کے شیل نہیں چلائے؟ کیا ہم نے اپنے لوگوں کا نقصان نہیں کیا؟ 9 مئی کے واقعات میں جو 40-50 لوگ مارے گئے، جن کا بھی کوئی پرسوں یاد نہیں ہے، جن کا کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، کیا ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس وجہ سے ہم نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا یا ان کو مار دیا؟ صرف اس لیے کہ وہ آزادی مانگتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ اپنا بنیادی حقوق مانگتے ہیں۔ اگر ہم اس کے بعد آئے تو پیچھے چلے جائیں تھوڑا سوری، تو ایمن قاسی، اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پکڑوا نہیں دیا، جبکہ ریمنڈ ڈیوس جو ایک امریکی جاسوس تھا یہاں پر پاکستان میں، جس نے 3 لوگ یہاں کتوا چوک میں قتل کر دیے تھے، اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ جن لوگوں کو انہوں نے مارا تھا ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ریمنڈ ڈیوس کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ لوگ تو اپنے بندے ہم سے وہ بھی چھڑوا کے لے جاتے ہیں جنہوں نے یہاں پر قتل و غارت کی ہوتی ہے، اور ہم تو ان کو بھی نہیں چھڑوا سکتے جنہوں نے کیا بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کے رہے مقام پر نہیں چھوڑ دیا؟ اور اس وقت جا کے امریکہ اس کو چھوڑنے کے موڈ میں بھی ہے، اور ہماری حکومت اس کو واپس لانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے بعد اگر آج کے دور میں آپ دیکھیں موجودہ وقت میں تو صحافی، ابھی پیمرا نے ایک نیا اصول وضع کیا ہے، نیا قانون لگا دیا ہے، اور چند لوگ، چند صحافی اور ایک دو چار گزرا ہیں، ان کا کسی بھی ٹی وی چینل کے اوپر آنا جو ہے وہ بین کر دیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ حق کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے ارشد شریف شہید کے ساتھ کیا کیا؟ کیا وہ ہمارا اپنا نہیں تھا؟ ہم نے اس کو بھی مروا دیا۔ اس کے علاوہ کئی صحافی ایسے ہیں جو پاکستان چھوڑ کر باہر چلے گئے، کیا وہ ہمارے اپنے نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنی نسل کا برا نہیں مانگ رہے؟ ہم اپنی نسل کا برا چاہ رہے ہیں۔ آج ہم اپنی نسل کا برا چاہیں گے، کل یہ ہمارا برا کر دیں گے یا کوئی اور ہمارا برا کر دے گا۔ ایسے نازک ترین حالات سے ہم گزر رہے ہیں کہ کسی غیر ملک کو ہمارے ملک کے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ جنگوں کا زمانہ رہ بھی نہیں گیا، یہ جنریشن وارز ہو رہی ہیں۔ ان جنریشن وار میں جنگیں نہیں لڑی جاتی، صرف ایسے کام کیے جاتے ہیں جس سے دوسرے ملک کا نقصان ہو جائے، جس سے دوسرے ملک کے عوام نقصان میں چلے جائیں۔ پاکستان ایک اکنامک ملک ہے، لیکن ہمارے پاس زر مبادلہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں ہے، ہماری معیشت زبوں خالی کا شکار ہے، اور ہمارے لوگ غربت کی چکی میں پس رہے۔ پیٹرول 290 روپے تک چلا گیا، پیٹرول کی قیمت 290 روپے جانے سے کرائے بڑھ گئے۔ آج زمانہ ایسا ہے کہ 2 چیزوں سے چلتا ہے، ایک تیل اور دوسرا بجلی۔ دونوں چیزیں مہنگی، تیل مہنگا ہوگا تو بجلی مہنگی ہو جائے گی، بجلی مہنگی ہوگی تو تیل مہنگا ہو جائے گا۔ ابھی بجلی حکومت جو خیر سے ختم ہوئی ہے، اس کا اختتام ہوا، شکر اللہ کریم کا، اس حکومت نے جاتے جاتے کیسا دیکھیں چال کھیلی کہ پہلے اس نے پیٹرول سستا کیا، عوام کو بجلی مہنگی کر دی، عوام کو محسوس بھی نہیں ہوا۔ جب بجلی مہنگی ہو گئی، عوام نے وہ برداشت کر لیا، تو ساتھ ہی پیٹرول مہنگا کر دیا۔ جاتے ہوئے وہ ایسے قوانین وضع کر گئے کہ اس کے بعد نگران حکومت آئی ہے، تو نگران حکومت کا حالانکہ یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ چیزوں کی قیمتوں کو اوپر نیچے کرے یا معیشت کے اوپر کوئی زیادہ غور کرے۔ نگران حکومت کا بیسک مقصد ہوتا ہے صرف الیکشن کے اوپر توجہ کرے، الیکشن میں چلے جائیں، مطلب جس کی جو پارٹی جیتی ہے اس کے ذمہ اقتدار لگائیں اور وہ وہاں سے فارغ ہوئے۔ لیکن ہماری جو نگران حکومت ہے، اس جاتے پیٹرول 290 کا کر دیا، عوام پہلے غربت کی اور مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اس کے بعد اس طرح کے مطلب جو کام ہے اس سے عوام مزید زبوں والی کا شکار ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ہر جو بادشاہ ہے اس کو اپنی رعیت کا جواب دینا ہے، ہر جو حکمران ہے اس کو اپنی رعیت کا جواب دینا ہے۔ ہمارے ساتھ یا قوم کے ساتھ یا عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جن کو مارا جا رہا ہے، جن کو جیلوں میں رکھا جا رہا ہے، جن کے اوپر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، جن کو ملک میں واپس آنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، ان سب کا حساب آگے جا کر کے دینا۔
اس دنیا میں نہیں رہ جانا سب کچھ. یہاں سے بڑے بڑے بادشاہ چلیں گے, فرعون جیسے بھی چلیں گے, نمرود جیسے بھی چلیں گے, لیکن نام ان کا رہا جنہوں نے انسانوں کا بھلا کیا, جنہوں نے انسانوں کا خوب بھلا کیا اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا. نام ان کے زندہ, جنہوں نے اپنے نام کی خاطر سارے کام کیے, ان کی آج قبروں کا بھی نہیں پتا, کسی کو ناموں کا بھی نہیں پتا, نسلوں کا بھی نہیں پتا. تو ہمارے جو یہ آج ہماری گفتگو کا موضوع تھا وہ تھا اصل میں اپنی نسل کا برا نہیں ماننا چاہیے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نسل کے لیے بہتری کریں, اپنی قوم کے لیے, اپنی عوام کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے بہتری کریں. ایک اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.